پاکستان کے نائب وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان کا رول اس سارے اس میں بہت زبردست، بہت مثبت، بہت متحرک رہے ہیں. حالانکہ وہ ایک انجری کا شکار بھی ہوئے، لیکن اور وہ ویسے بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اکثر اس طرح کی ٹویٹس، مختلف قرآنی حوالوں کی وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی نشریات کی طرف دوبارہ آتے ہیں. محمد مالک صاحب، اشفاق ستی صاحب اور خاور گھمن صاحب، حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مالک صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے خبر شیئر کی تھی، الجزیرہ نے کہا ہے کہ ساؤتھ لیبنن میں ایک اٹیک کیا ہے اسرائیل نے. اس کو ہم وہی سمجھا نا کہ اپنے طور پہ وہ ایک ہر ممکن، یعنی امریکہ کی طرف سے اس کو سگنلنگ تو ہوئی ہے کہ بھائی اب یہ معاملہ روکو تاکہ پیس ٹاکس ڈیلے نہ ہو، لیکن وہ اپنے طور پہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ٹاکس ڈیریل نہیں ہوں گی. یو اگری؟ وسیم، میرا خیال ہے کہ جو ٹرینڈ نکلے گا نا، یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹرمپ کتنی ہیویلی آتے ہیں اسرائیل کے اوپر. اگر آج ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں لانگ ٹرم کے لیے، پھر وہ اسرائیل پہ اپنا دباؤ ڈالیں گے، بیکاز اس کو صرف نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کھینچ سکتا اور کوئی نہیں کھینچ سکتا. آپ لیبنان میں چھوڑیں، آج سیٹلرز نے ویسٹ بینک میں بھی ایک فلسطینی شہید کر دیا گولی مار کے، وہاں پہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. کل بھی انہوں نے 5 سٹرائکس کی، آج بھی 2 سٹرائکس ہوئی ہیں. سو وہ تو سپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے، اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم ایک دو باتیں کر رہے تھے. دیکھیں، ایک تو چائنا کا بھی بڑا کوائٹ، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے چائنا نے. یہ آخری موقع پہ لیبنن کے اوپر چیزیں بہت بگڑ رہی تھیں اور ایران کا بڑا ہارڈ سٹانس سامنے آ رہا تھا. پھر چائنا آلسو انٹروینڈ، اور میرا خیال ہے یہ جو سارا کریڈٹ جا رہا ہے یہ ہمیں اور چائنا دونوں کا، اللہ کا شکر ہے اتنا کلوز کانٹیکٹ ہے، چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ جہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں، بیکاز چائنا پہ بہت انفلوئنس ہے. یہ سینکشنز کے دوران تمام چیزوں پہ 90% سے زیادہ ایرینین آئل سارا چائنا نے خریدا ہے. چائنا نے ابھی $400 بلین کی انویسٹمنٹ کا بھی ان سے پیک کیا ہوا ہے. سو دے آلسو ہیو اے ویری اسٹرانگ انفلوئنس. ایک اور چیز میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو بتانے کے لیے بڑی ضروری بات ہے. ایک بڑی اسٹرانگ اس وقت کیمپین چل رہی ہے انڈیا میں اور اسرائیل اسپانسرڈ میڈیا میں کہ جی اگر خدا نخواستہ یہ ٹاکس نہ ہوئی تو پاکستان کی ناکامی ہوگی. نہیں، پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا ہے. اپنے قد سے بڑھ کر ہم نے 2 ٹریڈیشنل وارنگ اینیمیز کو ہم نے ایک جگہ بٹھا دیا ہے. اب ایگریمنٹ ان کے درمیان میں ہونا ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان نے کر دیا اس سے زیادہ فرینکلی ہمارے سے توقع بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ اس کو میں ایک کیا کہتے ہیں، میریکل ڈیموکریسی ہوئی ہے جو ہوا ہے، یہ ڈپلومسی ہوئی ہے، میریکل ڈپلومسی ہوئی ہے جو ہم نے کام کر دیا. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں، خاور نے ایک بات پوائنٹ کر رہے تھے جب انہوں نے لسٹ بتا رہے تھے پورے ڈیلیگیشن کی. یہ ہم نے فرق ہر دفعہ دیکھا ہے. جب عمان میں بھی ٹاکس ہو رہی تھی تو تب ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے بھی باتیں آئیں کہ ان کے ایکسپرٹس کہاں ہیں، نیوکلیئر ایکسپرٹس کوئی نہیں تھے. اور وہ تب بات سامنے آئی جب ایران نے یہ کہا کہ ہم انریچمنٹ جو کریں گے آپ وہ کر لیجئے، ویریفائی کر لیں، IAEA والے ویریفائی کر لیں. تو اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ جو انریچمنٹ آپ نیچے کریں گے، زمین سے نیچے، وہ ہم کیسے ویریفائی کریں گے. اس وقت پھر IAEA کے چیف کو کانورسیشن میں بلایا گیا اور اس نے آگے کہا یار اس سے فرق نہیں پڑتا کہ زمین سے اوپر ہے کہ نیچے ہے، ہم کر لیں گے. اس دفعہ وہ اپنے اسٹیٹ بینک کے بھی، سینٹرل بینک کے گورنر کو بھی لائے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی لائے. دے آر آلویز ریڈی کہ آپ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز میں بات کریں. ادھر سے ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ براڈ سٹروکس کا وہ آیا ہے ڈیلیگیشن جو ایک براڈ سٹروکس میں ڈیل کرے گا. اس لیے اس سے آپ اگر کمپوزیشن دیکھیں دونوں ڈیلیگیشنز کی تو آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ امریکن موٹی موٹی باتیں اگری کرنے آئے ہیں اور وہ پھر یہ ہے کہ جی جو فائن پرنٹ ہے یہ بعد میں طے ہو جائے. ایرانین تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں فائن پرنٹ کے لیے بھی. اس لیے دونوں سائڈ سے ایکسپیکٹیشنز ذرا ڈفرینٹ لیول کی ہیں. آئی تھنک براڈ سٹروک میں یہ ہو جائے گا کہ سینکشنز ہم ہٹانے پہ تیار ہیں. وہ کیسے ہٹیں گی، کس پیس سے ہٹیں گی، وہ شاید ہمیں اگلے کچھ ہفتوں میں کلیئر ہوگا، کچھ مہینوں میں، آئی ڈونٹ نو. سملرلی ہرمز کا ایک براڈر پرنسپل طے ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹریڈ کے لیے کھول دیں، آپ روکیں کسی کو نہ. ٹولز کی بات شاید ابھی طے نہ ہو، ٹولز کی بات سیکنڈری ہو جائے. اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ دونوں سائڈز کا جو ایکسپرٹیز لیول ہے ڈیلیگیشنز کا وہ مختلف نوعیت کا ہے. ایک پولیٹیکلی پاورفل بھی ہے اور ٹیکنیکلی اکوپ بھی ہے. امریکن سائڈ پولیٹیکلی پاورفل ہے لیکن ٹیکنیکلی اکوپ نہیں ہے. تو اس لیے اگر ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو گیا سیز فائر، ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ براڈ سٹروکس کے اوپر
یہ ہرمز والی بات میں کچھ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ہم بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکسیسفل. اور ماشاء اللہ اگر یہ رپورٹ ہو رہا ہے تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے نا, اچھے کریڈیبل سورسز سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ ٹاکس بٹوین ایران اینڈ یو ایس ان اسلام آباد انٹرڈ دی ایکسپرٹ لیول اسٹیج ایز اکنامک, ملٹری, لیگل اینڈ نیوکلیئر کمیٹیز جوائن اینڈ نیگوسیشنز کنٹینیو. سو یہ بھی ایک یعنی بذات خود یہ ایک مثبت خبر ہے. بہت بہت پازیٹیو ہے. اگر آپ اور میں ایک چیز پہ طے کر لیتے ہیں کہ اچھا یار یہ ہم نے کرنا ہے اور ہم دونوں بٹھا دیتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کو, تو یہ ڈیفینیٹلی فیز 2 ہے. دوستو دس از مطلب کہ فرینکلی میں تو اتنی جلدی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی جلدی بھی کوئی بات چل سکتی ہے کہ ابھی ایکسپرٹس آ جائیں گے. میرا خیال تھا ابھی ان کی اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا اگر یہ کھانا بھی اکٹھا کھا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا سمبولزم کیسے دیکھا جائے گا, کہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے تو وہ ابھی تک تو پازیٹیو سائنس ہے اللہ کے فضل سے.